السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم غیر اللہ کے عاجز اور کمزور ہونے کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے، جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، پس تم اسے غور سے سنو۔ بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی، اور اگرچہ وہ سب اس مقصد کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ مثال سورۃ الحج میں بیان ہوئی ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں توحید کے اس بات میں اور شرک کے ابطال میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی بے حد بلند اور بہت بڑا ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 71 میں فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور وہ اللہ کے سوا جس چیز کی عبادت کرتے ہیں اس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ تو ان دونوں آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے کو باطل ثابت کیا ہے اور ان کی کمزوری کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان معبودان باطلہ کی کمزوری اور بے بسی کو ذکر کر کے کہ جن کی اللہ کے سوا پرستش کی جاتی ہے یا جن سے دعائیں کی جاتی ہیں، ایک ایسی مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کیا ہے
کہ جس کو دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، جس کو سمجھا جا سکتا ہے. اور مثال بیان بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ چیز جو دیکھی نہ جا سکتی ہو اس کو دیکھی جانے والی چیز کے ساتھ مزید واضح کیا جائے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا، یہاں تین چیزیں جمع ہیں، یا، ایو اور ہا. قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر یا کا لفظ صرف آتا ہے، لیکن یہاں پر یا ایھا کا لفظ آیا ہے، یعنی اس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے اور مبالغہ پایا جاتا ہے. ان میں سے ایک یا ہے جس میں تنبیہ ہے، اور ہا میں بھی تنبیہ کا عنصر موجود ہے. علی بن ابی طالب سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ نفس کو پکارنے کے لیے ہے، ایو کا لفظ دل کو پکارنے کے لیے ہے، اور ہا کا لفظ روح کو پکارنے کے لیے ہے. مطلب کیا ہے کہ جب یا ایھا کہا جائے تو انسان پھر اپنا نفس، اپنا دل، اپنی روح سب کے ساتھ حاضر ہو جائے، پوری طرح توجہ کرے، مکمل توجہ. تو قرآن مجید میں جب یا ایھا کہہ کے کبھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ایک طرح سے اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. کبھی تو کسی چیز کا حکم اس کے بعد ملتا ہے اور کبھی کسی چیز سے روکا بھی جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ سامع کو، سننے والے کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے. جیسے قرآن مجید کے آغاز میں ہی آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اسی طرح یا ایھا کا لفظ ایمان والوں کے لیے بھی آتا ہے، یعنی عمومی خطاب ساری انسانیت کو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور اہل ایمان کو بھی، جیسے یا ایھا الذین آمنوا. تو یہاں پر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. الناس کا لفظ جو ہے یہ اناس سے ہے، حمزہ کو حذف کر کے اس کے عوض الف لام لایا گیا ہے، الناس. اور بعض کے نزدیک یہ نسیہ سے ہے اور اس کی اصل انسیان تھی، اور بعض کہتے ہیں یہ ناسا ینوسو سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مضطرب ہونا. تو یہاں پر مراد انسان ہے، تمام انسانوں کو خطاب ہے، اول و آخر، سب کے سب، مرد عورت بڑے بوڑھے سب کے سب، مومن کافر جو بھی. تو یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک مثال مقرر کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو. یعنی ایک چیز بیان ہونے کو جا رہی ہے، اس کی طرف پوری توجہ کرو. اگرچہ اس میں جو چیز بیان ہوگی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس سے پہلے سننے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ پوری طرح غور سے سنو. ایک ہوتا ہے سماع، سننا، اور ایک ہوتا ہے استماع جو غور سے سننے کے لیے آتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نحن اعلم بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک. تو لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس سے یہ سنتے ہیں اسے ہم خوب جانتے ہیں. تو فاستمعوا لہ، یعنی اس کو غور سے سنو، غور سے سن کے پھر اس پر غور و فکر کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کا فہم حاصل کرو، دل، روح اور اپنے ہر چیز کو حاضر کر کے سنو، اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو. تمہارے دل غافل نہ ہو، تمہارے کان سنی انسنی نہ کریں، اعراض نہ برتے، بلکہ پوری توجہ کر دو اس طرف. کیا ہے وہ بات جس کی طرف اس طرح متوجہ کرایا جا رہا ہے؟ وہ کیا مثال ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں یا وہ لوگ یا وہ چیزیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. تدعون، تدعون کا لفظ جو ہے دعا یدعو سے ہے، دعا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہاں الدعاء سے مراد دعائے عبادت ہے، جبکہ یہ مانگنے پر بھی مشتمل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعائے عبادت اور ایک دعائے مسئلہ. ایک ہے عبادت کی دعا اور ایک ہے مانگنے کی دعا. تو مانگنے کی دعا کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی جو بھی کوئی بھلائی مانگتا ہے اس کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں، کہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور دعائے عبادت یہ ہے کہ براہ راست سوال نہیں کرتا لیکن پرستش کا کوئی بھی کام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے،
یعنی اپنی زبان قال سے یا زبان حال سے اپنے رب سے ایک طرح سے طلب کرتا ہے کہ اللہ میری عبادت قبول کر لے. یعنی قرآن مجید میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے سوا کسی اور سے دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، کسی اور کی عبادت سے روکا گیا ہے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں نعبد اور نستعین ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. ایک میں عبادت ہے اور ایک میں سوال ہے، مدد طلب کی جا رہی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے کیا چاہتے ہیں کہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو کر. اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے ان کی مثال سورۃ الاحقاف میں کچھ یوں دی گئی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں. اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے الٹا، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ قطعاً یہ نہیں چاہتی کہ خالق کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جائے یا ان سے دعائیں مانگی جائیں. تو یہاں پر ان الذین تدعون من دون اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی کوئی ہے، دون کا مطلب ہوتا ہے اس سے کم، یعنی اس کے علاوہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی کوئی ان کے جھوٹے معبود ہیں، خود ساختہ الہ ہیں، پتھر ہیں یا درخت ہیں یا ستارے ہیں یا سیارے ہیں. اگر دیکھا جائے تو انسان نے کس چیز کو چھوڑا ہے کہ اس کو نہیں پوجا. انسانوں نے آگ کو پوجا، انسانوں نے سورج کو پوجا، انسانوں نے درختوں کو پوجا، انسانوں نے پانی کی ورشپ کی، انسانوں نے مٹی کے اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی، ستاروں کی، سیاروں کی، ہر چیز کی، جانوروں کی، سانپ کی، گائے کی، معلوم نہیں کس کس چیز کی. ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں آبجیکٹس کی اللہ کے سوا لوگوں نے عبادت کی یا ان کو پکارا اپنی ضرورت میں. تو یہاں پر ان سب کی طرف اشارہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، من دون اللہ میں اللہ کے سوا جو بھی ہیں، چاہے پیغمبر ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں. ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکیں گے. یخلقو، خلق یخلق مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، اور خلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، ایجاد کرنا. اور ذبابن جو ہے اس کا روٹ ذال با با ہے، یہاں ذباب کا معنی مکھی ہے. شہد کی مکھی اور بھیڑ وغیرہ پہ بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ. اور ذباب العین کہتے ہیں آنکھ کی پتلی کو، کیونکہ وہ شاید اپنے شکل کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ مکھی سے ملتی جلتی ہے، یعنی اس کے اندر سے بھی جیسے شعاعیں سے نکلتی ہیں یا ایک لائنیں سے نکلتی ہیں. اسی طرح تکلیف دینے میں بھی مکھی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، ذباب السیف، تلوار کی ذباب. اسی طرح جو شخص بہت تنگ کرتا ہو اس کو بھی عربی میں ذباب کہہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ مکھی کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا. ذبتن معلق چیز کے ہلنے کی آواز کو کہتے ہیں ذبا، اور پھر اس سے بطور استعارہ حرکت اور اضطراب کے معنوں میں بھی آتا ہے. اسی لیے مذبذبین بین ذالک، بیچ میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں، معلق ہیں، ہمیشہ مضطرب رہتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی طرف جھک جاتے ہیں، کبھی کفار کی طرف جھک جاتے ہیں. تو جو شخص ڈاواں ڈول ہوتا ہے، جو شخص بے چین ہوتا ہے، اس کو بھی اسی سے تشبیہ دی جاتی. تو مکھی کو ذباب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جہاں بیٹھتی ہے اس کو اڑا دیا جاتا ہے، اس کو حرکت دی جاتی ہے، بھگا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کیا کرتی، پھر واپس آ جاتی ہے، پھر اڑایا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے، پھر لوٹ آتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کا نام ذباب ہے. تو غیر اللہ جو ہیں، اللہ کے سوا جو بھی کوئی ہیں، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانے کی بھی ان کے اندر قدرت، طاقت، استطاعت، حیثیت نہیں. اور یہاں ذبابن کا لفظ نکرہ آیا ہے، یعنی نکرہ مفرد کے معنی میں بھی ہے
یعنی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کسی قسم کی مکھی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ وہ سارے مل کر اکٹھے ہو کر بنانا چاہیں، یعنی سارے انسان، جن، ملائکہ، دیگر مخلوقات، ساری کی ساری کائنات کی قوتیں جمع ہو جائیں من دون اللہ، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، تو سارے مل کر اپنی طاقت لگا کے، زور لگا کے بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے. اب دیکھیے انسانوں نے جہاز بنا لیے، سب مریض بنا لی، بڑی بڑی فیکٹریاں لگا لی، لیکن مکھی نہیں کوئی آج تک بنا سکا. یہ چیلنج باقی ہے. جیسے قرآن کے لیے چیلنج کیا گیا تھا نا، ایک آیت ہی بنا لو، کوئی نہیں لا سکا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں مکھی بنانے کے لیے چیلنج کیا کہ ایک مکھی بنا کے دکھاؤ، کوئی نہیں بنا سکا. تو مطلب یہ ہے کہ جن بتوں اور شریکوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، پکارتے ہو، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یعنی جن جن کو تم پوجتے ہو، تمہارے پتھر کے بت ہو یا مورتیاں ہوں، لکڑی کے ہوں، زمینی ہو، آسمانی ہو، جو بھی مخلوق ہو، وہ سب کے سب عاجز ہیں. اور اگر سارے مل کے بھی نہیں کر سکتے تو اکیلے اکیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک بت، کوئی ایک فرشتہ، کوئی ایک جن، کوئی ایک انسان، تمہارا بڑا بزرگ جس کے اوپر تم سہارا رکھتے ہو، توکل کرتے ہو کہ یہ تمہاری حاجت روائی کرے گا، مشکل کشائی کرے گا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور چیز کی بھی مثال دے سکتے تھے، لیکن خاص طور پہ مکھی کی دی، کیونکہ کمزور بھی ہے، حقیر بھی ہے، ناپسندیدہ بھی ہے. یعنی ایک بالکل گئی گزری چیز ہے. اللہ کی قدرت کے کارخانے میں تو بہت بڑی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم ہاتھی بنا کے لاؤ، شیر بناؤ، یا آسمان بناؤ، یا زمین ایک بنا کے لاؤ. نہیں، ایسی کوئی نہیں. سب سے حقیر، کمزور، بے وزن سی چیز وہ بنا کے دکھاؤ، چھوٹی سے چھوٹی چیز بنا دو، لیکن کوئی نہیں بنا سکا. فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. سلب جو ہے یہ لام کی سکون کے ساتھ ہے، سلب، سلبی. یسلب کا مطلب ہے تیزی کے ساتھ کوئی چیز جھپٹ لینا، زبردستی لینا. ڈاکو جیسے ہوتے ہیں تو وہ سنیچ کر لیتے ہیں، بیگ کھینچ لیتے ہیں، یہ کوئی اور چیز ہوتی تو لے کے اڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو زبردستی چھیننے کے لیے لفظ سلب استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ مکھی جو ہے اسی طرح حملہ آور ہوتی ہے، جیسے اچانک آ کے بیٹھتی ہے اور جلدی سے چوس کے کچھ فوراً اڑ جاتی ہے. یعنی اچانک آئی، اچکا، جھپٹا، گئی. یا اخذ نہیں کہا کہ وہ لیتی ہے، نہیں، یا اکل بھی نہیں کہا، یا شرب بھی نہیں کہا، یسلب. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کہ جب وہ ان سے مکھی کچھ جھپٹ کے لے جائے کوئی بھی چیز، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے. یہ يَسْتَنقِذُوهُ انقاذ پہ ہے، نون قاف ذال اس کا مادہ ہے. کسی خطرے یا ہلاکت سے خلاصی دینا اس کا معنی ہوتا ہے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچے ہوتے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، چھڑا لیا، نکال لیا. تو استقاذہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استفعال سے ہے نجات دلانا، چھڑوانا. اور یہ مبالغے کے لیے آیا ہے حروف کی کثرت کے ساتھ. یعنی مکھی جو تم سے زبردستی چھین کے لے جاتی ہے، تم اس کو کسی طریقے سے واپس بھی نہیں لے سکتے. یہ سارے باطل معبود جو ہیں اتنے بے بس ہیں، اتنے عاجز ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ یہ اول تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اور مکھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. مکھی ان سے کچھ لے لے تو وہ واپس بھی نہیں لے سکتے. تو سوچو اس بے بسی اور کمزوری کے بارے میں کہ جو اتنا کمزور ہو، اتنا بے بس ہو، اس کو معبود کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کو تم اپنا الہ کیسے سمجھتے ہو؟ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس سے کیا مانگتے ہو؟ وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ وہ تو مکھی سے بھی اب چیز نہیں چھڑا سکتا، اپنی واپس نہیں لے سکتا، تو وہ کوئی چیز کیسے تمہیں پرووائڈ کر سکتا ہے، تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ تو یہاں ان کی بے بسی اور عقل کی کمزوری کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ پتھروں اور بتوں کو معبود بنا لیتے ہیں یا اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں یا اس سے دعا کرتے ہیں، تو وہ دراصل عقل کے نہایت کمزور ہیں. ان کو بات سمجھ جانی چاہیے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں
جن پر پوجنے والے زعفران اور شہد وغیرہ لگاتے ہیں یا ان کے سامنے کھانے کی چیزیں سجا کے رکھتے ہیں. اگر آپ کو کبھی کسی مندر وغیرہ جانے یا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو مورتیوں کے آگے فروٹ وغیرہ اور کھانے کی چیزیں پڑی ہوتی، حالانکہ انہوں نے کھانا کچھ نہیں ہوتا، وہ چڑھاوا ہوتا ہے ان کے نام کا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی یہی کرتی تھی. تو اب کیا ہوتا تھا اس زمانے میں، اس طرح کوئی بند قسم کے گھر تو نہیں ہوتے تھے، چیزیں کھلی ہوتی تھی، تو انسانوں کے ساتھ مکھیاں بھی اندر گھس جاتی تھی مندر وغیرہ میں، ان کی عبادت گاہوں میں، اور وہ جا کے بتوں کے سر پہ بیٹھ جاتی تھی اور وہ شہد چوستی تھی، یا جو کھانے وانے رکھے ہوتے تھے ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی تھی. اب یہ سارا سین وہ دیکھتے تھے تو ان کو سمجھ آتی تھی کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے، یعنی جو چیز انسان نے دیکھی ہو نا وہ جلدی سمجھ میں آتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی چیز کی مثال دی کہ یہ مکھی جب آ کے تمہارے بت کے سر پہ بیٹھ کے اس کا رس لے کے چلی جاتی ہے تو وہ بت تو پلٹ کے اس سے اپنی وہ چیز بھی، چھوٹی سی چیز بھی نہیں لے سکتے. مکھی کتنا کچھ لے جا سکتی ہے لیکن تم تو وہ بھی نہیں واپس لے سکتے. تو قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام حشرات اور کیڑے مکوڑوں میں سے صرف مکھی کو خاص طور پر بیان کیا ہے، اس کی حقارت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، قابل نفرت ہونے کی وجہ سے، اور ان کی کثرت کی وجہ سے کہ ہر جگہ نظر آتی ہیں، یعنی آسانی سے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے اس عمل کا ہر کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے، ہر کوئی یہ مثال سمجھ سکتا ہے. اگر کسی ایسے کیڑے مکوڑے کا ذکر کیا جاتا ہے جو کسی ایک علاقے میں پایا جاتا ہے اور دوسرے میں ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر لوگوں کو سمجھ نہ آتی، لیکن مکھی تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے اور کئی قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. ضعف جو ہے یہ رائے کی کمزوری کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جسمانی کمزوری کے لیے بھی، حالات کی کمزوری کے لیے بھی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کس قدر کمزوری ہے. ضعف الطالب، طالب کا لفظ جو یہ طلب سے، طلب کا مطلب ہے حاجت روائی کرنا. مفسرین کہتے ہیں کہ الطالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد مکھی، یعنی جب مکھی بتوں پہ بیٹھتی ہے تو بت اس مکھی سے جو مطلوب ہوتی ہے، وانٹیڈ ہے کہ وہ سلب کر کے چھین کے لے گئی، کچھ بھی نہیں لے سکتی. یعنی بت اور مورتیاں کمزور ہیں کہ مکھی ان سے جو چھین کے لے جائے یہ ان سے چھڑا نہیں سکتے. اور مکھی بھی کمزور ہے کیونکہ مکھی ایک کمزور چیز ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ طالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد مکھی. کہتے ہیں نا فلاں مطلوب ہے، پولیس کو مطلوب ہے، یعنی اس نے کچھ جرم کیا ہے اب وہ مطلوب ہے. تو ایسے ہی مکھی نے جرم کیا ہے اب مکھی مطلوب ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ طالب سے مراد پرستش کرنے والے، دعائیں مانگنے والے، جن کو کچھ حاجتیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کی حاجت روائی کی جائے. اور مطلوب سے مراد وہ بت ہیں جن سے وہ چاہتے ہیں کہ مطلب حاصل کیا جائے، جن کی اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں، جن سے دعائیں مانگتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم ان معبودوں سے کیا مانگتے ہو، وہ تو خود کمزور ہیں، وہ تو خود کسی قابل نہیں ہے. تم ان کی بے بسی کو نہیں دیکھتے، ان کی کمزوری کو نہیں دیکھتے، وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں، تمہارے لیے کیا کریں گے. یعنی جب تم ان معبودوں سے کچھ مانگتے ہو تو تم بھی کمزور ہو، یعنی تمہاری عقل کمزور ہے، اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ کچھ دینے پہ قادر ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا سبھی کمزور ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے، تعریف والا ہے. چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی بزرگ ہوں، اولیاء ہوں، چاہے جنات ہوں، دیو ہوں، اسی طرح فرشتے ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، سب کے سب کمزور ہیں. اور جن سے تم مانگ رہے ہو وہ تو ویسے ہی بہت کمزور ہیں. اور اگر دیکھا جائے اس کائنات میں ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوقیت دی ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت بخشی. اچھا اب بنی آدم کا حال کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہمارے اوپر مکھی بیٹھ جاتی ہے نا تو ہم اس کو ہٹاتے پھر تنگ کرتے، پھر ہم کسی کو آواز دیتے ادھر آؤ اس مکھی کو بگاؤ، یہ مکھی مارو. اور خاص طور پہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی بڑا، وہ خود اٹھ کے مکھی کو نہیں بگاتا نہ مارتا، وہ کسی اور کو ہی بلاتا ہے.
پھر اسی طرح آپ دیکھیے، یہ تو ایک مکھی کا سیناریو ہے نا، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں مضبوط سے مضبوط بادشاہ حواریوں کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے بغیر وہ چل نہیں سکتے، یعنی جو ان کے وزیر اور جو آیان مملکت ہوتے ہیں. پھر اسی طرح وہ فوج کے ضرورت مند ہوتے ہیں، لشکروں کے، پھر ان کو مال چاہیے ہوتا ہے حکومت چلانے کے لیے. یعنی کتنی محتاجیاں ہوتی ہیں ایک بادشاہ کے لیے بھی. تو ایک عام انسان تو پھر ہے ہی محتاج، اس کو تو اور بھی زیادہ کمزوریاں لاحق ہیں. پھر آپ دیکھیے کتنا بھی اسٹرانگ سے اسٹرانگ انسان ہوتا ہے نا، وقت آتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ فزیکلی کتنے اسٹرانگ ہوں، بیماری آپ کو لٹا دیتی ہے. کووڈ جیسی حقیر ترین چیز آپ کو بے بس کر دیتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کتنے بڑے عالم ہوں، بعض اوقات کسی معمولی انسان کا چھوٹا سا سوال آپ کو عاجز کر دیتا ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. آپ کتنے ہی ایموشنلی اسٹرانگ ہوں، ایموشنلی، لیکن آپ کے اوپر ایسی کیفیات آ جاتی ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو ہوا کیا. آپ کو انجانا سا ہم و غم لاحق ہو جاتا ہے، جس کو دور کرنے کے لیے آپ کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی ضرورت پڑتی ہے. آپ ایسے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو اٹھائے، حالانکہ آپ کل تک دوسروں کے ہاتھ پکڑتے رہیں. یہ تو انسان کی کمزوریاں ہیں. اور اسی طرح باقی بھی جتنی مخلوق ہے سارے کے سارے کمزور ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ عملی مثالیں بھی دنیا میں ملتی ہیں. ایک انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کا 11 مارچ 1990 کی خبر نظر سے گزری. حیدرآباد میں بدھا کی مورتی اسٹیچو لگانے کا منصوبہ بنایا گیا. اس پورے منصوبے کی لاگت 58 کروڑ 58 لاکھ روپیہ تھی. صرف مورتی کی لاگت 80 لاکھ روپے تھی. یہ مورتی نہایت اہتمام سے بنوائی گئی. اس کا انشورنس 3 کروڑ 7 لاکھ روپیہ تھا. تیاری کے دوران مہاراشٹر کے چیف منسٹر ڈاکٹر چنا ریڈی روزانہ اس کے معائنے کے لیے جاتے تھے. اس مورتی کا وزن تقریباً 300 ٹن تھا اور وہ 75 فٹ اونچی تھی. 10 مارچ 1990 کو بدھا کی یہ مورتی حسین ساگر جھیل کے کنارے ایک مخصوص کشتی پر رکھی گئی. اس کو جھیل میں آدھے کلومیٹر کا سفر کر کے مقررہ مقام پر پہنچنا تھا دوسری طرف، جہاں اس کو نصب کرنے کے لیے ایک مخصوص پلیٹ فارم بنایا گیا تھا. اس پلیٹ فارم کی تعمیر پر 2 کروڑ 32 لاکھ روپے کی لاگت آئی تھی، مگر جب کشتی جھیل کے درمیان پہنچی تو وہ اندر پانی آ جانے کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے ڈوب گئی. مورتی سمیت 8 آدمی بھی 7 میٹر نیچے پانی کی تہہ میں چلے گئے. تو آپ دیکھیے کہ یہ زندہ مثالیں، عبرت کی مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھاتے ہیں ہمیں تاکہ انسان ہوش میں آئے. یعنی انسان اللہ کو چھوڑ کر جب کسی اور چیز کو اپنا سہارا بناتا ہے، اس کو مقدس سمجھتا ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی. کچھ لوگ قبر والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ نیک بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ان کی دعا تو ضرور قبول ہوگی، ان کے پاس چلے گئے تو کام ہو ہی جائے گا. اس طرح کا کوئی بھی خیال انسان کے اندر کسی مخلوق کے بارے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ سبھی کمزور ہیں. انتم الفقراء الی اللہ. جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا وہ کسی کی کیا کر سکتا ہے؟ اصل طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ دیکھیے کہ اس کی تخلیق میں سے ایک معمولی چیز جو ہے وہ اتنی بے مثال ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ خالق خود کیا ہے. لیکن انسانوں نے ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ حق تھا قدر کرنے کا. یہ ناقدری کیسے کی؟ اس کو چھوڑ کے جو سب کچھ کر سکتا ہے اوروں کو پکارنا شروع کر دیا، اوروں کے در پہ جانا شروع کر دیا، اوروں کے آگے سر جھکا دیا، اوروں کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، اوروں پہ بھروسہ کیا، اوروں کو سہارا بنایا. یہی اصل ناقدری ہے. یعنی اللہ ہی کا حق ہے، لہو دعوت الحق، اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے کہ اسی کو پکارا جائے، وہی دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی لوگ قدر و منزلت پہچانتے ہوتے تو کبھی اس کا کسی کو بھی شریک نہ بناتے، کسی اور کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جاتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کو 1 انگلی پہ رکھ لے گا.
اس طرح زمین کو ایک انگلی پہ، درختوں کو ایک انگلی پہ، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پہ، تمام مخلوقات کو ایک انگلی پہ، پھر فرمائے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس دیے، اس طرح کہ آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے، اور یہ ہنسنا اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق تھی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلند تر ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ ہی یقیناً قوت والا، غلبے والا ہے، یعنی ساری طاقت اسی کے پاس ہے، سب کچھ کرنے کے لائق وہی ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرو۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے پیغامبر چن لیتا ہے، یعنی پیغام لانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، انہیں صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے پیغمبر بھیجے، اور ان پیغمبروں کے پاس فرشتہ اللہ کا کلام لے کر آتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے، جو فیوچر میں ہے، وما خلفہم جو پیچھے ہے، یعنی جو ماضی میں وہ کر چکے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، تو تمہیں بھی اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، لہٰذا تم اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو، اس کے عذاب سے پھر کیسے بچو گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ایسے عظیم رب کے سامنے جھک جاؤ۔ تو بہرحال اگر ہم دیکھیں ان آیات کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مثال کے لیے مکھی کا انتخاب فرمایا، کیونکہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لوگوں کو اس سے گن بھی آتی ہے، اور اس سے بات سمجھائی گئی کہ دیکھو اگر انسان اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ تمہارے کام کیسے کریں گے، تمہاری ضروریات کہاں سے پوری کریں گے، تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو، تم ان سے دعائیں کیوں کرتے ہو۔ اور اگر دیکھا جائے تو مکھی جو ہے بظاہر دیکھنے میں کمزور نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے۔ اس کا مزاج بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس کے اندر بہت پیچیدگی بھی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مکھی کی 6 ٹانگیں، ایک سر، پیٹ اور سینہ ہوتا ہے، اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اور 2 آنکھوں میں سے ہر آنکھ کے اندر 6000 چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں، لینزز کہہ دیں آپ ان کو، اور ہر آنکھ نصف ملی میٹر مربع کی پیدائش میں ہے۔ اس آنکھ کے اندر جو 6000 لینزز ہیں ان کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے کہ وہ ہر طرف سے چیز کو دیکھ لیتی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، اور اپنی نگاہ کے زاویے کے ساتھ 660 درجے تک ہر چیز محسوس کر سکتی ہے۔ ہر چھوٹی آنکھ روشنی کو قبول کرنے والے 8 اعصاب سے جڑی ہوئی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سے ہر آنکھ کے ساتھ روشنی حاصل کرنے والے 8 اعصاب ہیں۔ اس طرح ایک آنکھ تقریباً 48,000 حساس سیلز کے گرد و پیش ہے، اور وہ مکھی کو اس پر قادر کرتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 100 مناظر دیکھ لیتی ہے۔ اتنا کچھ دیکھتی نہیں، انسان سے بھی زیادہ دیکھ پاتی ہے۔ مکھی میں 10 ملین سیلز ہوتے ہیں، جن میں سے 9 ملین سیلز جسم میں ہوتے ہیں، 1 ملین اعصابی خلیات ہوتے ہیں۔ مکھی کے دماغ کا وزن 1 گرام کے 10 لاکھ حصوں میں سے ایک ہے۔ دماغ اتنا چھوٹا ہے، اور یہ دماغ انتہائی اعلیٰ کارکردگی کا کام کرتا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں سے کیا لینا ہے، دور سے دیکھ لیتی ہے، وہ بیٹھتی ہے، جھپٹتی ہے، بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح مکھی کے لیے کہتے ہیں کہ خاص طور پر مکھی کی بات اس لیے کی کہ اس سے آپ واپس کچھ نہیں لے سکتے، کہ جس وقت یہ کسی کھانے والی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے تو اندر لے جانے سے پہلے ہی اس کو ہضم کر لیتی ہے باہر ہی، یعنی اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ جو اپنی تھوتنی سے ہوتی ہے جس سے وہ چیز کو چوستی ہے، جس وقت چوس رہی ہوتی ہے وہ کھانا مزید چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے جب وہ اس کو چوس کے اندر کرتی ہے تو وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اس سے واپس وہی چیز لینا چاہے جو وہ چھین کے گئی تو واپس نہیں لا سکتے، وہ پہلے ہضم کر چکی ہوتی ہے۔ یعنی جس وقت وہ کسی چیز پہ بیٹھتی ہے تو اپنے غدود کے لعاب کو ساتھ ہی اس پہ ڈالتی ہے، اور پھر وہ ساتھ ہی اس کو ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں۔
وہ تحلیل ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ چوسنے کا اور ہضم ہونے کا عمل آسان ہو جاتا ہے. یعنی انسان سے زیادہ بہترین قوت ہضم ہے اس کے اندر. مکھی جو وہ کھانا چبا نہیں سکتی، یعنی چبانے والا منہ کا حصہ نہیں ہوتا ان کا. جیسے مچھر کے تو 48 دانت تھے نا، ہم نے پڑھا تھا. تو وہ انزائمز کو تھوک دیتی ہے جو اس کے سیکریشن ہوتی ہے، اور اس سے وہ پھر جو لینا ہوتا ہے وہ لے لیتی ہے. مکھی اپنے پاؤں کے ذریعے کھانا چکھتی ہے، اس کا ٹیسٹ اس کے پاؤں میں ہوتا ہے. مکھی 5 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتی ہے، ہر سیکنڈ میں 200 بار اپنے پر ہلاتی ہے. اس کو بہترین پرواز کی طاقت حاصل ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑا جہاز فوراً نہیں مڑ سکتا، فوراً مڑ جاتی. اسی طرح چھت پہ بھی چپک جاتی، یعنی آپ نے دیکھو کہ گرتی نہیں، اور اپنی پوزیشن لینے میں بالکل بیلنسڈ ہوتی ہے، یعنی ادھر ادھر گرتی نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف مایا لکوڈ لیتی ہے، اگر ٹھوس چیز پر بیٹھے تو اس کو لکوڈ کر کے اندر لیتی ہے. دن بھر سرگرم رہتی ہیں اور رات کو بس آرام کرتی ہیں مکھیاں. یہ چپکا ہوا مادہ تیار کرتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس چیز پہ بیٹھتے ہیں بازو کا ڈاٹ سے لگ جاتے ہیں نا، اور یہ جو چپکا ہوا مادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ جہاں بیٹھتی ہے وہاں چپک بھی بازو کا جاتی ہے. اور یعنی اگر مکھی جسم بیٹھے تو ایسا لگتا ہے کوئی چپکی یا چیز آ گئی، اسی لیے چھت پہ یا ایسی جگہ پر بھی لٹک جاتی ہے جہاں کوئی اور مخلوق نہیں لٹک سکتی. یعنی لینڈنگ کے بعد یہ گلو کا کام کرتا ہے اس کے اندر جو چپکنے والا مادہ ہوتا ہے. اس کی گروتھ بھی بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا بہت تیز ریپروڈکٹیو سائیکل ہوتا ہے. ایک پھلوں پہ بیٹھنے والی فروٹ فلائی جو ہوتی ہے اپنی زندگی میں 500 کے قریب انڈے دیتی ہے، اور انڈے سے لے کر بالغ ہونے تک پوری زندگی کا دورانیہ صرف 1 ہفتہ ہوتا ہے. یعنی ایک فروٹ فلائی جو ایک دفعہ پیدا ہوئی ہفتے بعد ختم ہو جائے گی. اسی طرح ہاؤس فلائیز جو ہوتی ہیں یہ صرف 3 سے 4 دن کے عرصے میں 500 انڈے دے دیتی ہیں. سوچئے کس رفتار سے یہ انڈے دیتی ہیں. یہ مکھیاں عام طور پہ 15 سے 25 دن تک زندہ رہتی ہیں، لیکن بہت اچھے حالات فیوریبل ہوں تو 2 ماہ تک بس. تو آپ سوچئے پھر ان کی آبادی کیسے بڑھتی. کچھ علاقوں میں کبھی آپ نے خبریں بھی سنی ہوگی کہ وہ اس قدر مکھیاں پیدا ہو گئی کہ زندگی حرام ہو گئی. کچھ عرصہ پہلے ایک شہر کے بارے میں رپورٹس آتی تھی ایسے. اسی طرح اس کی کچھ اسپیشیز بھی ہیں اور پولینیشن کا کام بھی کرتی ہیں، لیکن عموماً یہ بیماریاں پھیلانے کا کام کرتی ہے کیونکہ یہ گندی جگہوں سے کھانا لیتی ہیں. فضلہ، کوڑا، مرے ہوئے جانور وہیں کھاتی ہیں، انڈے دیتی ہیں اور وہاں سے بیماری کے جراثیم لے کر دوسری جگہ پہ منتقل کر دیتی ہیں. کہتے ہیں کم از کم 65 بیماریاں یہ منتقل کرتی ہیں. ایک پہ بیٹھ کے وہاں سے جراثیم لیے اور دوسرے پہ بیٹھ کے وہاں انجیکٹ کر دیے. مشہور بیماریوں میں ڈائسنٹری، ڈائریا، ٹائیفائڈ اور اسی طرح کی اور بیماریاں ہیں. حدیث میں بھی مکھی کا ذکر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے اسی میں ڈبو دو، بے شک اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اور یہ اپنی بیماری والے پر سے اپنا بچاؤ کرتی ہے، لہٰذا اس ساری کو ڈبو دینا چاہیے. اور یہ بات تحقیقات سے بھی ثابت ہوئی ہے کہ جس برتن میں جیسے پانی یا دودھ وغیرہ میں گر جائے تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے. مکھی کے اندر ہی جراثیم کچھ مادہ بھی ہوتا ہے، جتنے جراثیم اس کے اندر جانے سے ہوتے ہیں ایک پر کے لگنے سے یا بیٹھنے سے اتنے ہی دوسرے کے اندر بھی ہوتے ہیں. اس کا اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے، یعنی ایک پر میں بیماری اور اسی کے اندر دوسرے پر میں شفا. سبحان اللہ. یعنی جس مکھی سے بیماری لگی اس کے اندر ہی اللہ نے اس کا اینٹی ڈوٹ بھی پیدا کر دیا. بعض اتباع یہ کہتے کہ بچھو اور بھیڑ کے کانٹے پر اگر گھریلو مکھی مل دی جائے تو اس سے آرام آ جاتا ہے. بہرحال اس مثال سے ہمیں کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جس میں سے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر قسم کی مخلوق کے اقتدار اور اختیار کی نفی ہے. اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں. والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر. اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہیں. کسی کوئی ذرے کا مالک نہیں اللہ کے سوا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرے کے برابر چیز کے مالک ہے اور نہ زمین میں. نہ آسمان کے ذرے کے مالک ہے کوئی انسان یا کوئی فرشتہ یا کوئی، کسی کی کوئی اصلی ملکیت نہیں ہے. سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، اور نہ زمین میں کوئی چیز، اور نہ ان میں سے کسی کا کوئی حصہ ہے ان میں، اور نہ کوئی مددگار ہے.
یعنی اللہ کا کوئی مددگار نہیں. پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باطل معبود کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور کیا کریں گے؟ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ کسی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں. وہ کسی کے رزق کے مالک بھی نہیں ہے. تو پھر تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ان کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ ان کو اپنا معبود کیوں بناتے ہو؟ ان سے دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ ان کو سہارا کیوں بناتے ہو؟ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سب کچھ اسی نے بنایا، وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت بھی وہی رکھتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. پھر انسان اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سہارا سمجھے، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ آسمان اور زمین کی تخلیق اور چھوٹی چیز سے بڑی بڑی چیز کو اگر دیکھیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت، اس کے علم، اس کی طاقت، اس کے غلبے پر بہترین دلیل ہے. وہ ہر چیز کو بنانے کا علم رکھتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم. پھر اسی طرح نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے. اپنے ہر کام پر پوری طرح اختیار رکھتا ہے، اپنا ہر فیصلہ نافذ کر سکتا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے حکم پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اس کے سوا ہمارا کوئی دوست اور مددگار بھی نہیں. پھر یہ کہ وہ اپنی تخلیق میں یکتا ہے، بے مثال ہے. اس جیسی کوئی چیز کسی نے بنائی ہی نہیں اور اس نے کسی سے کوئی مدد بھی نہیں لی، اکیلا ہی خالق ہے ان سب چیزوں کا. اور اسی وجہ سے تصویر بنانا منع ہے کہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے پر چلا ہے. اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کرے، ایک چیونٹی پیدا کرے. پھر قیامت کے دن ایسے لوگ جو اللہ کی تخلیق کی نقالی کرتے ہیں، زیرو چیزوں کی تصویر بنانے کی ہاتھ سے کوشش کرتے ہیں، ان کو کیا سزا دی جائے گی؟ ان سے کہا جائے گا کہ ان میں روح پھونکو اور انہیں زندگی بھی دو. تو کلی طور پر یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی تقدس کا مقام دینا، عبادت کے لائق سمجھنا، اس سے دعائیں کرنا، یہ سراسر حماقت کی علامت ہے، سراسر بے عقلی ہے. یعنی جس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں، جس نے کچھ کیا ہی نہیں، تم اس سے کیا توقع رکھتے ہو کہ تمہارے لیے کچھ کرے گا؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کریں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اس سے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی وہ تمہاری دعائیں سنے گا. جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو. اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو چکے. تو اس لیے جب سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ ہی سے دعائیں مانگیں اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ دینے والا ہے، پورے یقین کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگ کر، یہ نہ سوچا کرو پتہ نہیں دعا قبول ہوتی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں.
جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتے. اور یہ اصل مشکل ہے ہماری. ہم دعائیں کرتے ہیں ایک مشین کی طرح، بس جیسے بٹن آن کر دیا اور وہ چل پڑی، ہم بھی بس بولتے جاتے ہیں یا پڑھتے جاتے ہیں کہیں سے دیکھ کے اور بات ختم ہو جاتی ہے. دل لگا کے نہیں، پورے یقین سے نہیں مانگتے، رو کے نہیں مانگتے، تڑپ کے نہیں مانگتے، سجدے میں گر کے نہیں مانگتے، عاجزی اور بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں مانگتے. تو ہمیں اپنی دعا کرنے کے انداز پر غور کرنا چاہیے کہ اگر قبول نہیں ہو رہی تو ہماری دعا میں کبھی کسر ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے، اور وہ یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے اور چاہے تو نہیں. یوں نہیں کہنا چاہیے، بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں. تو ہمیں ہر حال میں، ہر ضرورت میں، ہر محتاجی میں، ہر بیماری میں، ہر تکلیف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پہلا خیال دل میں کس کا آتا ہے، کس کے خیال سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. بیماری آئی ہے تو ڈاکٹر کو سوچ کے، دوا کا سوچ کے، یا اللہ کی قدرت کا سوچ کے کہ اللہ ہی شافی ہے. اسی لیے وہ دعا سکھائے گی نا، اذهب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی. اللہ تکلیف دور کر دے، تو ہی طبیب ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، سارے غموں کا مداوا بھی تیرے ہی پاس ہے. اصل بات ہے کہ ہم کتنا یقین رکھتے ہیں اور کتنا بھروسہ کرتے ہیں اس پر. اور پھر یہ کہ یہ جو مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ بھی اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم اور اللہ کے قریب ہوں. کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کو قرب نصیب ہوتا ہے، وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے. اگرچہ وہ اپنی دنیا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا، اور اس سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتا ہے. وہ خود فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دیجیے میں تو قریب ہوں. یعنی کسی اور کو اگر کچھ کہنا ہو تو اس کو زور سے بول کے سنانا پڑے گا، یا اس کے پاس جانا پڑے گا، یا اس کو لکھنا پڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو چپکے چپکے چاہے دل ہی دل میں پکارے تو بھی وہ سنتا ہے. زبان نہ بھی چل رہی ہو، صرف دل سے ہی اس کی طرف توجہ کر لیں اور اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ دیں تو وہ تو اس کو بھی سن لیتا ہے. تو اس لیے انسان کے لیے فائدے کی بات یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، غیر اللہ کمزور سہارے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی قدرت کے وسیلے سے کہ وہ ہم پر رحم فرمائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم اغفر لی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی ان تغفر لی ذنوبی ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء. ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، اس کرونا بیماری کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اس سے محفوظ رکھ. یا اللہ
تو اپنی اطاعت والی زندگی دینا اور اطاعت والی موت دینا. اللہ موت اس حال میں آئے کہ ہم تیرے بندے ہوں اور ہمارے زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو اور ہم پورے یقین کے ساتھ تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں. ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہمارے آخرت کے دن کے حساب کو آسان کر دینا، پل صراط پر سے گزرنا آسان کر دینا، ہمیں نور عطا فرمانا، ہمیں امن اور سلامتی کے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. استاذہ میں تو اس کی مکھی کی گندگی کو شرک کی گندگی سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے توحید کا پھر اس میں سلسلہ. اور سب سے زیادہ جو بات دل کو لگتی ہے کہ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، اور مانگنے والے بھی کمزور ہیں اور جس سے مانگ اللہ رہے کے ہیں سوا سارے ہی کمزور ہیں نا، سارے ہی سارے کمزور ہیں. اللہ اکبر، اتنی کھلی کھلی لیکن واضح پھر ہم مثالیں اللہ تعالیٰ نے رکھی. اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں نا. استاذہ یہاں پر جو کم عقلی کی اور حماقت کی جو بات نظر آ رہی ہے وہ کمال ہے. دماغ واقعی کام نہیں کرتا کہ کوئی کیسے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اور عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، ہر طریقے سے ہمیں پتہ ہے اللہ ہی ہے جو دے رہا ہے، اور سب ہار چکے ہیں، اپنے اپنے حربے استعمال کر کے ہار چکے ہیں، اس کے باوجود نہیں مانتے. تو یہ بے عقلی کے ساتھ ساتھ ایک ریبیلیس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ بے سوچے سمجھے بس باپ دادا کرتے ہیں تو وہی کر رہے ہیں. اور ایک وہ بھی ہے کہ جیسے بس میں نے نہیں ماننا، ایک ضد پہ آ گئے. اسی لیے تو اتنی بڑی سزا ہے شرک کی. اتنی بڑی سزا. تازہ صبح میں سورۃ الفرقان کی تلاوت کر رہی تھی تو اس میں مرج البحرین جو ہے وہ اس میں کہ ایک ہی دریا ہے بہ رہا ہے اور اس میں ہم نے دیوار بنا دی ہے اور دونوں آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں. صبح سے استاذہ میرا دماغ اس میں ہی اٹکا ہوا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو اتنی واضح نشانیاں ہمارے لیے یہاں پہ رکھی ہیں اور ہم پھر بھی نہیں سمجھتے. پانی میں تو اگر آپ کوئی اتنی سی چیز بھی ڈل جائے تو وہ آپ نکال ہی نہیں سکتے، الگ کر ہی نہیں سکتے اس کو، اور کہاں کہ وہ الگ ہیں اور نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ ایک بالکل کھارا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہے اور نہیں مل رہا ہے وہ دونوں. صبح سے استاذہ یہی آیتیں میرے دماغ میں تھی اور سبحان اللہ آج آپ نے یہی کہا کہ ہمیں اتنی نشانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگتے ہی نہیں ہیں. آج کل پاکستان میں جیسے کورونا کی وجہ سے وہ سارے مزار وغیرہ بند تھے تو لوگوں نے وہاں پر ہنگامہ کر دیا کہ ہمارے لیے کھولو. تو ایک نے اس پہ کہا کہ ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جب تک یہ بند ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں ڈائریکٹ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے بھی بڑھ کے نعوذ باللہ پھر مقام یعنی ہنگامے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کھولا جائے اور ہمیں تو جب تک اللہ سے کر لیں، جب تک یہ بند ہے جب تک آپ اللہ سے مانگ لیں. جس لاسٹ ایئر سے استاذہ جی جب سے یہ شروع ہوا تھا سارا سلسلہ اور اتفاق سے ایک جگہ میٹنگ میں یہی انہی آیات کا کلیکشن اور وہ بات ہوئی کہ یعنی اب اس وقت کیا حجت ہے کسی کے پاس بھی. مکھی تو پھر اتنی بڑی چیز ہے اور اتنا ہم نے اس کے اوپر الحمدللہ آج اور مزید انفارمیشن ملی، اور کووڈ کے اوپر بھی جتنا ریسرچ کرتے جا رہے ہیں اور اب اس کے ویریئنٹس آ گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں اور ساری دنیا مل کے، جیسے آپ نے کہا نا کہ ساری قوتیں مل جائیں، اور سب نے کہا کتنی ساری ریسرچز، ساری ایڈوانسمنٹ، سب ریسورسز سب مل گئے ساری دنیا، لیکن پھر بھی کوئی اس کا ایکچوئل سدباب، کوئی حل، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ صرف یعنی کچھ دل بہلاوے والی چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے ویکسین ہے یا کچھ ہے، لیکن وی ڈونٹ نو، اور ہمیں نہیں پتا ابھی دنیا آگے کتنا ٹائم اور ہے، اور مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا چیز دکھائیں گے کہ انسان عاجز آئے. لیکن وہی بات کہ اگر انسان عاجز آ بھی جاتا ہے تو وہ اس ایکسپٹنس پہ. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ